اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل اور شعور کی جو دولت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ یہ اچھی چیزوں کی منصوبہ بندی کرے۔ ہر چیز کا ایک مثبت استعمال ہوتا ہے، ایک منفی استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی عقل کا منفی استعمال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس لیے کہ بری سوچ انسان کو ٹینشن کا مریض بناتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو نفسیات کے مریض ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں، اور ہر ڈاکٹر، ہر معالج، ہر طبیب، ہر صوفی، ہر درویش، ہر اللہ والا جب اس مریض کو سبق پڑھاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے تو اپنی سوچ اچھی کر لے، مثبت کر لے، اچھا سوچا کر۔ جب انسان اچھا سوچنے لگتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس انسان کو خود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ بڑی صاف ستھری سی بات ہے، آپ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ سوچیں نا کہ یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں، یہ بندہ برا ہے، آپ پریشان رہیں گے۔ آپ کہیں گے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ میرے لیے برا کیوں بنا، اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا، آپ پریشان رہیں گے مفت میں۔ اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ آدمی میرے حق میں اچھا ہے، اس کا مسکرانا بھی میرے لیے بڑا ہی اچھا تھا، اور اس شخص کا گھورنا بھی میرے لیے بڑا اچھا تھا، تو سوچ اس طرح کی ہو جائے گی کہ صبح کی ٹھنڈک بھی میرے لیے بہتر ہے اور دوپہر کا سورج بھی میرے لیے بہتر ہے، تو انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ اچھا سوچنا، اچھا ذہن رکھنا، اچھائی تقسیم کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم اپنے رب کے بارے میں بھی جیسا گمان کرو گے اللہ بھی ویسا ہی بن جائے گا۔ بندے تو بندے رہے، سوچ کو کبھی بکھرنے نہ دیں۔ طریقت کا، تصوف کا، معرفت کا پہلا سبق ہے سوچ کا۔ ایمان کیا ہے؟ سوچ ہی کا تو نام ہے۔ بے ایمانی کیا ہے؟ سوچ ہی کا تو نام ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ سوچ کا ہی ایک نام ہے۔ قبر کے اندر جو سوالات ہیں نا وہ ہماری سوچ کے سوال ہیں۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا عقیدہ کیا تھا، کس دین کو ماننے والا تھا، نظریات بتا، تو بتایا جا رہا ہے کہ میں دینی الاسلام میں اسلام کا ماننے والا ہوں۔ اور تیسرا سوال یہ نہیں ہے کہ تم یہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دکھا کے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کون ہے، یہ نہیں ہے سوال۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، وہاں بھی سوچ کا سوال، تیری سوچ کس طرح کی تھی رسول پاک کے بارے میں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عقیدے پر نجات ہے، عقیدے کے سبب سے انسان کی نجات ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیری سوچ اچھی ہوگی نا میرے بھائی، جب آدمی برا سوچنے لگتا ہے تو وہ معاذ اللہ دین کے بارے میں بھی بدگمانیاں اس کا ذہن بن جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب ایک جگہ سے آپ کی سوچ منفی ہوتی ہے نا تو پھر تو معاذ اللہ اللہ رسول کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشت کمزور باتیں کرنے لگتے ہیں۔ سوچ جب تک آپ کی مثبت نہیں ہوتی، آپ ٹھنڈا نہیں سوچتے، اچھا نہیں سوچتے، میٹھا نہیں سوچتے، اتنی دیر تک حالات بہتر نہیں ہوتے۔